مسلمان کسی کو ناحق مارتا، اونچی گئی ہے۔ ہاں مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں، مثلا کسی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، قتل کرنے کی ارادے سے یا نیت سے آپ پر وار کیا، جواب میں آپ نے اپنا ڈیفینس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ مسجد کے پڑوس میں کون ہے جو ٹھک ٹھک کر رہا ہے؟ باقاعدہ بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ 3 بجے تک بند رکھنا ہے، لیکن مسجد کے پڑوس میں خود آ کے درس نہیں سنتے اور شور کر رہے ہیں۔ مہربانی کریں ان سے کوئی جا کے سمجھائے ان کو، اور اس حوالے سے پولیس والوں کو بھی اطلاع کریں تاکہ وہ آ کر اس کو چیک کریں۔ باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دین کو بھی اہمیت دینی چاہیے، کیوں نہیں دیتے؟ کوئی بادشاہ آ جائے، وزیر آ جائے، فوراً آئیں گے، سب کو چپ کرائیں گے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ پہلی بات تو یہ کی کہ کفر سے، شرک سے، بدعقیدگی سے، غلط عقیدوں سے رحمان کے بندے دور رہتے ہیں۔ شرک، اس کی تفصیل بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہر بات کو شرک کہنا یہ بھی عجیب مزاج ہے۔ بخاری شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ نبی فرما رہے ہیں مجھے شرک کا خوف نہیں، اور آج کہا جائے کہ نہیں شرک بہت ہو گیا ہے، تو جو شرک نہیں اس کو شرک کہنا کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، غیر محترم انسان، غیر محترم انسان کو قتل کرنا بغیر جرم کے نہیں، ناحق نہیں، اور وہ شخص جو حق پر ہے اس کو قتل کرنا، یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ معاشرے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص خود جج بن جائے، خود فیصلہ کرے، نہیں۔ ایک شخص نے آپ کی غیرت کو للکارا، آپ کی عزت نفس کو للکارا، آپ کے سامنے ایسا واقعہ کیا جو برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں پر حملہ کر دیا، بیٹی پر حملہ کر دیا، بیٹے پہ کر دیا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو آپ نے قاضی شرع، شرعی جج کے پاس جانا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ کہلاتے ہیں مگر یہ نظام نہیں بنایا ہوا۔ وہ قاضی شرع کے پاس جائے، بتائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، جرم ثابت ہو جائے تو بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزا دے، خود آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ قاضی شرع کے پاس، قاضی جج کو کہتے ہیں، جو شریعت جانتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اکثر باتیں اس میں ایسی ہیں۔ وہ غیروں کا بنایا ہوا قانون ویسا ہی چل رہا ہے۔
اسلام کے مطابق قوانین کو پوری طرح بنایا ہی نہیں گیا. جیسے آئلی قوانین بنا دیے، فیملی لاز. لڑکی جاتی ہے عدالت، مجھے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہیے. وہ نوٹس بھیجتے ہیں، نوٹس لے جانے والا جس کو بیلف کہتے ہیں، اس کو پیسے دے دو، وہ ادھر ادھر کہیں ڈال دیتا ہے، صحیح جگہ پہنچاتا بھی نہیں. وہ 2 یا 3 نوٹس دیے، وہ پہنچے نہیں پہنچے. کون لا رہا؟ وہ نوٹس پہنچے نہیں پہنچے، عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے. اس کا نام خلا رکھ دیا، الگ ہونا، چھوڑنا. عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اور لوگ آگے اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ اونچی کہہ دیں نہیں ہے. یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے. شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح رشوت کا بازار، کرپشن، روز خبریں سنتے ہیں، وکیلوں کے بارے میں، ججوں کے بارے میں، گواہوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور. تو شریعت کا فیصلہ جو ہے قاضی شرع کرے گا، کس نے کس کی جان لی، کیا وجہ تھی. اگر کسی سے قتل ہو جائے، ناحق ہوا ہے یا حق پر ہوا ہے، لیکن مسلمان کی شان کیا بتائی گئی کہ وہ ناحق کسی کو قتل کرتا نہیں ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کا غلاف پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، اللہ کے نزدیک تیری بڑی شان ہے، مگر بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. انسان اور پھر ایمان والا. ہمارے ہاں کرائے کے قاتل بہت ملتے ہیں آج کل. کچھ برسوں قتل و غارت کا بازار بہت گرم رہا. اب بھی چھوٹی چھوٹی بات پر کہیں غیرت کے نام پر کہہ دیا جاتا ہے، کہیں مال کے حوالے سے. سڑکوں پر بے روزگاری کی وجہ سے گھومنے والے لڑکے یا جن کا پیشہ بن گیا، دوسرے سے فون چھینتے ہیں، وہ نہیں دیتا، گولی مار دیتے ہیں. کوئی چیز آپ سے چھیننا چاہیں، آپ مزاحمت کریں، رکاوٹ بنے، وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ قانون کی کمزوریاں، حکمرانوں کی کمزوریاں کہ وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دے رہے، عدل نہیں دے رہے، ٹیکس لے رہے ہیں، حقوق نہیں دے رہے. جتنا چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ٹیکس بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے اللے تللے پورے ہوتے رہیں، انہیں تعیش پہنچتا رہے. عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، شاہی کے لیے نہیں ہوتے ہیں. مگر خدمت کرانے والے، اب خود محافظ جس کو لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، وہ 6 گاڑیاں لے کے اپنی حفاظت کرا رہا ہے، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو حکمرانوں کی جو ذمہ داری تھی اس کی طرف بھی ان کی کوئی توجہ
اونچی کیا روؤں اور کیا نہ روؤں؟ ہزاروں قتل ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیز پر جان لے لی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج معاشرے میں یہ بے راہ روی، یہ انحطاط، یہ پستی کیوں ہے؟ حکمرانوں کو سوچنے کا وقت نہیں، ان کی کرسی بچ جائے، ان کے مزے ہوں۔ ہمارے سامنے خلافت راشدہ کا دور ہے، سیدنا صدیق اکبر کی ہم مثال دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بزازی، آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اگلے دن آپ نے کپڑا اٹھایا کندھوں پہ، مارکیٹ میں نکلے، لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا کاروبار ہے میرا۔ ان کا پھر خلافت کے فرائض کون انجام دے گا؟ آپ نے فرمایا پھر میرے گھر والوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ لوگ بیٹھے کہ واقعی بات صحیح ہے، اگر یہ اپنا سارا وقت یہاں لگا دیتے ہیں تو کاروبار نہیں کر سکتے، جب کاروبار نہیں کریں گے آمدنی نہیں ہوگی، آمدنی نہیں ہوگی ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ یہ بات انہوں نے سوچ کر کہا چونکہ یہ سارا وقت سرکاری کام میں لگائیں گے، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ ہمارے ہاں مراعات، فیسلٹیز، لگژری، ایسا گھر ہونا چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، ان کی بجلی فری ہوگی، ان کا پیٹرول فری ہوگا، ان کا یہ فری ہوگا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے مراعات کی، فیسلٹیز کی، یہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام نہیں ہے، صرف ضرورت کی چیز۔ پوچھا گیا آپ کا گھر کا خرچ کتنا ہے، افراد کی تعداد کیا ہے، بتایا گیا اس کے حساب سے جتنے درہم بنتے تھے، چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا، وہ درہم مقرر کر دیے گئے کہ ان کو ماہانہ اتنے درہم دیے جائیں گے تاکہ ان کا گھر کا خرچ چلتا رہے۔ اور یہ اپنا سارا وقت، ساری توجہ قومی امور میں لگائیں۔ گھر میں وہ جاتا تھا، کھانا پک جاتا تھا، کھا لیتے تھے، گھر والوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں آٹا بچا لیا، کہیں دوسری چیز تھوڑی تھوڑی بچائی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ اتنے پیسے کا کوئی میٹھا بن جائے۔ کیا آواز؟ میٹھا بن گیا۔ حضرت ابو بکر گھر آتے ہیں، میٹھا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا روز اتنا بچاتے رہے، آج اتنا ہو گیا تھا کہ میٹھا بن گیا۔ وہ کھانا ہاتھ میں لیا، مسجد چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا، ابو بکر کے وظیفے سے اتنا کم کر دو، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم 10 سال سے زیادہ خلافت کے فرائض انجام دیے، فاقے کرنے پڑتے تھے۔